हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मौलाना इदरीस रजा साहब बात कर रहे हैं। जी अर्ज कर रहा हूँ। जी मौलाना साहब, अभी मैं वो व्हाट्सएप पे सुन रहा था, आपने कुछ वॉइस में डाला था। जी वो किसकी आवाज, मैं भी जो है जानना चाहता था, वो किसकी आवाज है लगभग, वो जो चल रही थी वॉइस पे, किसकी आवाज पहचानी, कौन है? उसमें जो लिखा हुआ है वो मुफ्ती जमाल रजा साहब लिखा हुआ है, और जी मुफ्ती जमाल रजा साहब जो हैं वो ताजुल शरिया वही हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अली रहमत व रिजवान के नवासे हैं। जी सरकार मुफ्ती आजम हिंद की 5 बेटियां थी, जी उनमें से एक तो ताजुल शरिया जी हैं, और मन्नानी मियाँ, उमर मियाँ, रहमानी मियाँ जी हैं। एक जी बेटी के तो ये हैं और एक बेटी से वो हैं जी जमाल रजा साहब। जी अब जमाल रजा साहब जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद के नवासे हैं, जी वो ये कैसे कह सकते हैं कि हर कलमा को, चाहे वो रशीद अहमद गंगोही हो, जी चाहे खलील अहमद अमेठवी हो, जी अशरफ अली थानवी हो, जी वो सब के सब मुसलमान हैं। जब उनके परनाना ने जी हैं जी फतवा लिखा, जी ये किताब लिखी और उसकी तायद की तमाम उलमाए हरमैन शरफैन ने, और उस वक्त के तमाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के जितने बड़े आलिम थे सबने उसकी तायद की। जी तो एक सरकार आला हजरत के घराने का एक फर्द जी शूर कैसे कह सकता है कि वो भी मुसलमान जी है? जी। इससे मुझे लगता है कि वो क्लिप फर्जी है और एडिट करके तैयार की गई। ओके। हम्म। आई समझ में साहब? जी 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 जी, देखिए, समझ रहा हूँ। जी। अब कुछ हम्म, खानकाहों में इख्तलाफी मामला हुआ है, जी वरना 100 साल का अरसा लगभग ऐसा गुजरा, 80 जी या 100 साल का, जी जिसमें तमाम अहले सुन्नत व जमात के तमाम अकाबिर उलमा, तमाम खानकाहें हम्म, हैं, जी जी तमाम सज्जादगान सब मुत्तफिक हैं। जी और मैं समझता हूँ आज भी उन चारों को कोई मुसलमान कहने के लिए तैयार नहीं होगा जिसके अकीदे में फसाद ना होगा। जी। चे जाए कि बरेली के कोई अजीम शख्सियत जो है उन लोगों को मुसलमान करे। हम्म, हम्म। जी जी कोई आम आदमी जो इल्म से शगफ रखता है, जी जो दीनियात को मामूली सी समझ जिसको है, जी। वो उन लोगों को मुसलमान नहीं कह सकता। बरेली शरीफ की इतनी बड़ी बारगाह से कोई मुसलमान कह दे, ये समझ से परे बात। समझ रहे हैं? जी 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 जी, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। अच्छा अच्छा। ये। और उन्होंने किसी के बारे में किसके क्या कहा जी। है? हम्म अगर वो ये कहते हैं कि ये चारों जो हैं ये भी मुसलमान हैं, तो वो तो फतवे के उलमा हरमैन शरफैन के फतवे की जद में आते हैं। जी हैं? जी क्योंकि उन्होंने नोट लगाया, मन शक्का फी कुफरी व अज़ाबी फकत कफर। हम्म हम्म। जी इसलिए वो क्लिप एडिट की हुई है। जी। आप हमारे पास, यह मतलब ये कि वो लोग हमारे पास उनके नंबर डालें, हम बात करते हैं कि आपने कैसे उनको मुसलमान कहा है साहब। क्या मैं। आप आला हजरत के फतवे से और उलमाए हरमैन शरफैन के फतवे से आप इख्तलाफ करते हैं क्या? सरकार मुफ्ती आजम हिंद के मौक़िफ़ से जो आपके नाना हैं हम्म उनके फतवे से भी आपको इख्तलाफ है, तो आप बरात जाहिर कीजिए बरेली के तमाम हम्म, अकाबिर उलमा इकराम से, हम बात करेंगे। तो कैसे कह सकते हैं? वो ये जी जी। नकल बात है, कोई किसी से गुफ्तगू करता है और किस तरह की गुफ्तगू करता है, उससे हम्म कोई मकसद नहीं है। लेकिन ये है कि जो इजमाई उलमा अहले सुन्नत का इजमाई मसला है, जी तमाम दुनिया के उलमा अहले सुन्नत का इजमाई मसला है, क्योंकि जब हरमैन शरफैन मक्का और मदीना के आलिमों ने फतवा दे दिया जी। तो इजमाई मसला हो गया उनके कुफ्र का। हम्म, हम्म। अच्छा। जी
ایک مکتب میں پڑھنے والا طالب علم جو دین کی سوجھ بوجھ اور فہم و فراست رکھتا ہے جی وہ ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، تو وہ مفتی جمال صاحب جو سرکار مفتی اعظم ہند کا نواسے جن کو کہا جاتا ہے، وہ کیسے ان کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ مسئلہ ہے جی ٹھیک ہے. جی حضرت جی بالکل بالکل یہ میں جاننا چاہ رہا تھا حضرت. جیسے اب میں ایک بات، اب جیسے ماحول اس ٹائم پہ ایسا بڑا کشمکش کا ماحول جو چل رہا ہے، جیسے تو اس بات کو لے کر کے ایک بات یہ ہے، ہم تو یہ بات سوچتے رہتے ہیں، بڑے چکر میں ہے اچھا اور یہ بہت بتائیے، سنگین ہے اس بات کو لے میری کر. بات سنیے. جی میں آپ کا منشا میں سمجھ گیا. جی یہ بتائیے، اب حالات سنگین ہیں جی حضرت. جب کو لگ بھگ پوری دنیا میں لگ بھگ 2 ارب کے لگ بھگ مسلمان ہیں. جی یہ اس وقت حالات سنگین تھے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ ہوں احد لڑنے کے لیے ہوں لگ بھگ 3,000 ہوں کفار مکہ سے مقابلے کے لیے ہوں ہیں. جی تفسیر جلالین کے مطابق جی 1,000 یا 950 لوگوں کو لے کر چلے تھے، جی اور عبداللہ بن ابئی جو ہے وہ اپنے 350 لوگوں کو لے کر واپس آیا تھا. جی. اس وقت حالات سنگین تھے. نہیں، حالات اس وقت سنگین تھے، لیکن اس وقت کے مطابق ایمان اس سمے زیادہ پختہ تھا، ابھی کے مطابق ایمان ابھی کا بھائی مطابق کم ہے. دیکھیے، حالات اس وقت جو ہے بظاہر اگر دیکھا جائے تو ہوں اس وقت زیادہ سنگین تھے. کیوں؟ ہوں کہ اسلام کی ابتدا تھی. جی. اسلام کا جو پودا لگایا جا رہا تھا وہ نہیں، بالکل سنگین تھے ابھی اس ہرا وقت. ہوا تھا. اس وقت زیادہ ہیں سنگین تھے، بالکل صحیح بات ہے، تو لیکن اس وقت دیکھو، ایمان بھی پختہ اب تھا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کو جو تقویت حاصل ہوگی جی ہیں جی وہ پکے اور سچے مسلمانوں سے حاصل ہوگی. ہیں جی. تمام دنیا سے اتحاد کرنے سے نہیں ہوگی. تو پکے مسلمان. اگر میری بات سنیے، جی اگر مسلمان اتحاد کرنا چاہتا ہے جی تو پھر پوری دنیا میں جو 57 ملک ہیں جی ہیں جی. پھر نہتے کمزور ہوں فلسطینی اور ہوں حماس کے لوگ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ کیوں پوری دنیا کے یہ 57 ملک جو ہے اتحاد کر کے ہوں. ایک اسرائیل جو مسلمانوں کے لیے ایک چوٹی کی برابر ہے اس کو کیوں نہیں مسل دیتے؟ تو 57 دیش جو ہے وہ مسلمان ہیں، وہ بھی نہیں ہے مسلمان، ان میں بھی کوئی فرق ہے؟ مسلمان ہیں بھائی وہ 27 دیش. اگر اب ایک چیز پر رہیے آپ، اگر اتحاد ہی کامیابی کی دلیل ہے جی 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 ہیں، جی ہر غیر ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ سے اگر اتحادی کامیابی کی دلیل ہے تو پھر جی. اسرائیل کا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. تو مطلب اور اتحاد آپ کے سنیے، مطلب میں اتحاد آج نہیں ہونا چاہیے آج تھا. حماس میں جو ہو رہا ہے، جی آج فلسطین میں جو ہو رہا ہے، جی ٹھیک ہے، جی جی. آج غزہ میں جو ہو رہا ہے، ہوں اس کے ذمہ دار بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کی مخالفت کی، ہوں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کی. ہوں پوری دنیا میں ہوں جب 1917 میں یہودی مارے پھر رہے تھے، ہوں کوئی انہیں پناہ نہیں دے رہا تھا، تو ہوں کیا فلسطینیوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی کیا کیا چیزیں بتائی ہیں؟ ہوں قرآن میں یہودیوں کے لیے اللہ نے کیا کیا کہا؟ ہوں. تو وہ تو وہ تو لمحوں کی ہندوستان میں، خطا جو ہے وہ وہ تو صدیوں بھر وہ تو ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے حضرت، یہ تو سب ہندوستان میں بھی صدیوں ہو رہا بھگتنے پڑتی ہے، یہ تو ہیں. ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، یہ تو مسلمانوں کے ہاں ساتھ میں. وہ ہو رہا ہے تو اس میں بھی لمحوں کی غلطیاں صدیوں ابھی تو بھگتنی پڑیں گی جو تو بھگتنی پڑیں گی. ابھی تو ہیں تمام مزارات ٹوٹ گئے یہاں پہ، پھر تو کوئی بولا نہیں، اس کے خلاف بھی نہیں بولا، تو کون مسلمان ہے کیسے بھائی؟ بولے؟ ارے کون ہے گیٹ پہ؟ ہاں جی بولیے صاحب. میں نے کہا حضرت جیسے ابھی مزارات تو اتنے شہید ہو گئے یہاں پہ، تمام مزارات ٹوٹ گئے، تو ابھی اس کے خلاف ہم لوگوں کی آواز نہیں نکلی، تو اس پہ بھی سوچنے کی بات ہے، یعنی کہ ہم لوگوں کے ایمان کمزور ہو گئے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہاں تو مسلمان پکے ہیں ہم لوگ، تو یہ ہمارے ایمان میں بھی کمزوری ہے پھر، ہیں؟ یہ ہمارے ایمان میں بھی کمزوری ہے. ہم مزاروں کے ٹوٹتے ہوئے دیکھتے رہے اور اس کے خلاف ہم بولے نہیں، ویرودھ نہیں کیا، کوئی اپنا حق نہیں مانگا، تو اس میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ ارے مزار شریف جو توڑے جی ہیں، جی چلیے مزار کو تو کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. جی جی. لیکن مسجد کو تو سب مانتے ہیں نا. مسجد کو ہیں سب مانتے ہیں، مسجد کو. تو پھر بابری مسجد کیسے ٹوٹی؟
تو میں آپ وہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اللہ مطلب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہم، کہ کافر جو ہے وہ بھروسے کے لائق نہیں ہے، اور یہ ایک جماعت ہے۔ ہم، پورے ہندوستان میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ جی، کلیان سنگھ ہم، اور نرسیما راؤ ہم، ہیں، ہم، نرسیما راؤ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے۔ ہم، بھروسہ کر کے نہیں، بزدلی، ہم، بزدلی ہم، سے بیٹھ گئے، ہم، مسجد شہید ہو گئی، ہم، آج وہ مندر بن گیا۔ تو تو اس میں بھی تو اسلام اس جو میں ہے یہ کہتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، ہم، ہم، اور قرآن پاک میں متعدد آیتوں میں جہاد کا حکم ہے۔ جی، آج ہی میں مسلم شریف پڑھا رہا تھا جی، تو کئی حدیثیں اس میں گزری۔ ہم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم، پوچھا، یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ جی، سرکار نے فرمایا تیرا نماز پڑھنا۔ جی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو سرکار نے فرمایا اللہ کے راہ میں جہاد کرو۔ جی، ہیں؟ جی، جی، اب ہم، یہ چیز جب یہ مسلمان عیش پرست ہو گیا، جہاد کو چھوڑ دیا، تو ذلت تو ملے گی یار۔ جی، اب تم ہزار احتیاط کر لو، ہم، ہیں، ہم، جب تم ہزاروں مل کے ایک لاٹھی نہیں اٹھا سکو گے تب بھی تمہیں ذلیل تو ہونا ہی ہے۔ اور اگر چند مرد مجاہد ہم، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے پابند نکل جائے، ہم، ہیں، ہم، تو ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو میں وہی تو میں حضرت یہی تو سننا چاہ رہا ہوں، یہ تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیسے ہوگا یہ سب کچھ، ہونا کیسا ہے یہ ایک ہم لوگ آوازیں کیسے نکلیں، کسی کے پیچھے تو چلنا پڑے گا، کوئی ہے آگے ہمارے چلنے والا؟ تلاش کرو، آج بھی بہت مجاہد مل جائیں گے۔ میں تو 5 سال سے تلاش کر رہا ہوں، 5 سال ہو گئے میرے کو یہاں تلاش کیوں؟ کرتے تمہارے پاس ایک مجاہد صاحب ہے تو ہوں، انہیں کو پکڑے سر پہ باندھو اور ہوں، لے جاؤ میدان جہاد میں۔ کون ہے؟ ہیں؟ کون ہے؟ نہیں ہے؟ کون؟ آپ بتا دیجیے، آپ مجھ سے آپ نام کیوں لیوانا چاہتے ہو؟ تمہیں سب معلوم ہے کہ تمہارے پاس کون کون مجاہد ہے، جی، ان دو چار مجاہدوں کو لے کے تو جاؤ۔ میں تو خود اپنے آپ میں ایک مجاہد ہوں، میں جس سے میں جو بات کر رہا ہوں میں بھی مجاہد ہوں، تو بس تو پھر میں تو سب سے خود پہلے اپنے آپ تم میں ہی مجاہد ہوں، میں تو خود سب سے مجاہد ہوں اپنے آپ میں، لیکن میری اب سب سے پہلے تم خود ہی نکلو۔ میں تو نکلا ہوا ہوں نا، میں تو ہوں ہی بس باہر، تو میں تو نکلا ہوا ہی ہوں، لیکن میں وہی ہر آدمی ہوں، جو ہے وہ ہوں، اپنے طور پہ کوشش کرے۔ ہوں، ہیں؟ جی، جی، ہم نے تو تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ ہوں، بارہ بارہ صحابہ کرام نے 60 ہزار کافروں کو شکست دے دی۔ جی، الحمدللہ۔ جی، ہوں جی، تو اپنے اندر مجاہدانہ کردار پیدا کرو۔ اختلاف اور انتشار کیوں کرتے ہو؟ کسی روز آپ حق ملاقات کے کریں ساتھ انشاءاللہ۔ اختلاف مت کرو، جی، حق کے ساتھ اختلاف مت کرو۔ نہیں، حق کے ساتھ جن لوگوں نے انتشار پھیلایا ہے، ہوں، ہیں، ہوں، وہ تو خود رسوا ہو رہے ہیں، وہی رسوا ہو جائے گا جو انتشار پھیلائے گا۔ بات غلط تو نہیں ہے میری؟ جس نے امت محمدیہ میں ہوں، افتراق پھیلایا، وہ تو خود وہ سب برباد ہو سے جائے پہلا شخص گا، محمد برباد ہو ابن جائے عبد الوہاب ہے۔ گا۔ ہوں، ہیں؟ ہوں، دوسرا اسماعیل دہلوی ہے۔ ہوں، ہوں، صدیق حسن بھوپالی ہے۔ ہوں، ہیں؟ ہوں، ورنہ پہلے سب مسلمان ایک تھے، سب مسلمان ایک تھے، ایک پلیٹ فارم پہ تھے۔ انتشار، جیسے انتشار کیا ہوتا ہے؟ انتشار کا معاملہ سے جیسے انتشار آپس میں ایک دوسرے کو لڑا دینا، یہی ہوا نا؟ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کے خلاف فتوے دیے، جی، اس سے انتشار ہوا۔ ٹھیک، ہیں؟ ہوں، وہیں سے اختلاف کی بیل پڑی۔ غریب نواز ہوں، جب ہندوستان آئے تھے، ہوں، اس کے علاوہ جب اسلام چلتا رہا ہوں، تو کیا اسلام میں کوئی اختلاف تھا؟ سب ہوں، سے پہلے کتاب التوحید کا ترجمہ تقویت الایمان میرے پاس رکھی، کتاب تقویت الایمان، انتشار، اس میں لکھا جی، ہے، جی، اتنی بڑی جھوٹ اور من گھڑت بات لکھی ہے ہوں، کہ ایک صحابی ہوں، کسی جگہ گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا ہوں، یہ کہ وہاں کے بادشاہ کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں۔ ہوں، ٹھیک ہے؟ ہوں،
تو وہ صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور اس کے یا رسول اللہ میں فلاں فلاں جگہ گیا تھا، میں نے فلاں شہر کے لوگوں کو اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ لائق ہیں، آپ زیادہ لائق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہاں تک تو حدیث ہے، یہاں بات تک صحیح ہے بالکل جی۔ آگے اس نے اپنی طرف سے گڑھا اور اپنی طرف سے جملہ لکھا کہ میں تو مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں ہے، یہ مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، یہ اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہی نہیں۔ میں نے کئی وہابیوں کو چیلنج کیا، میں نے کہا دکھاؤ کون سی جگہ پہ سرکار نے فرمایا کہ مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ تو جس نے یہ جملہ لکھا اس نے انتشار پھیلایا، جس نے اس کا رد کیا اس نے انتشار پھیلایا، جس نے یہ جملہ لکھا اس نے انتشار پھیلایا، جس نے اس جملے کا رد کیا، اس بات کا رد کیا، اسے تو انتشار کو دور کیا، اسے تو اس کی کتاب پڑھ کے گمراہ ہونے والے مسلمانوں کے ایمان کو بچایا۔ بہت بچایا، بالکل صحیح بات ہے، آج تک بچاتے آ رہے ہیں، سبھی بچاتے آ رہے ہیں، پھر بھی گمراہ ہو رہے ہیں مسلمان، پتہ نہیں کیوں پھر بھی گمراہ ہو جا رہے ہیں۔ ابھی جو قاری شخاوت صاحب ہیں، وہ تو بالکل ایک دم شعر ہیں سنیت کے، ہے نہیں؟ ارے میں کامن بات کر رہا ہوں، میں کسی سخاوت یا غیر سخاوت کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہیں حضرت، میں کامن بات کر رہا ہوں۔ جی جس نے کہا کہ سرکار کو پہاڑ پیٹ پیچھے کا علم نہیں، اس نے انتشار پھیلایا۔ جس نے یہ ثابت کیا حدیث اور قرآن پاک سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں، سرکار نے خود یہ فرمایا، حدیث پاک میں موجود ہے کہ تم اپنی نمازوں کو درست کیا کر، صفوں کو درست کیا کرو، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہے۔ اب جس نے یہ لکھا کہ سرکار کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے، اس نے انتشار پھیلایا، یا جس نے اس کا رد کیا کہ اس نے غلط کہا، اس نے انتشار پھیلایا۔ سمجھ کا فیر ہے، جتنے بے وقوف اس کو نہیں سمجھ سکے وہ رد کرنے والے کو کہتے ہیں کہ اس نے انتشار پھیلایا، اور جو اللہ کے فضل اور علم اور اللہ کے کرم سے اس کو سمجھ گئے وہی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے انتشار پھیلایا۔ اب میں کہہ رہا ہوں یہ تو ٹھیک ہو گئی حضرت، بات بالکل صحیح ہے، آپ کی درست بات ہے، لیکن اب یہ بات تو سنتے سنتے ہمیں آج سے میرے خیال سے مجھے بھی 40 سال ہو گئے یہی سنتے سنتے ان باتوں کو سنتے ہی آ رہا ہوں، بچپن سے اب تک سنتا ہوا آ رہا ہوں۔ اب اس کے علاوہ اب کچھ ہٹ کے باتیں یہ ہیں، جیسے کہ مانیے ہمارے بچے کچھ تعلیم حاصل کرنا چاہیں، آگے کی لڑائی لڑنا چاہیں، اب لڑائی لڑنی ہے ہم لوگوں نے، کوئی مان لیجیے کہ کسی سے لڑائی لڑنی ہے، ماحول کو دیکھتے ہوئے ہم نے بات کرنی ہے، تو اس ماحول سے ہمارے بچے کیسے لڑیں گے؟ کوئی ماحول، اسلام میں دین اصل ہے، دین ہی ماحول ہے، دین ہی سب کچھ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کوئی زمانے کا ماحول کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے جو تاریخ اور اسلام پڑھا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ماحول کو نہیں دیکھا، دین کو پھیلایا اور دین کی تبلیغ و اشاعت کی، اور یہی چیز ہونا چاہیے۔ ماحول کچھ نہیں ہوتا ہے، ماحول تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ تو ڈی ایم ایس ڈی ایم پڑھنا لکھنا بیکار کی بات ہے سب، یہ کیوں اس نہیں پڑھا کو جائے؟ پڑھنے لکھنے پر منع کر رہا؟ کیا یہ اسلام کے خلاف ہے؟ میں وہی اسلام کے خلاف ہے کیا؟ میں وہی تو آپ سے بات کرنا چاہ رہا اسلام ہوں۔ نے منع کیا ہے کہ اسکول میں مت پڑھو، ڈی ایم مت پڑھو، کہیں منع کیا ہے کہ اسلام نے؟ آپ سے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو اگر ہم دین پہ لے کے چلیں تو ڈی ایم ایس ڈی ایم کیسے بنیں گے؟ کتنے مسلم بچے ہمارے ڈی ایم بن رہے ہیں آج کل، کتنے ہمارے اسکولس ہیں، ہمارے اپنے اسکولس کتنے بنے آج تک، کتنے ہمارے اسکول سے بن پائے، کتنے بچے ہمارے جو ہے ڈی ایم کلکٹر بن رہے ہیں یہاں سے؟ محنت ہم کس چیز پہ کر رہے ہیں زیادہ تر، اور کہاں ہم نے کرنی چاہیے محنت کس چیز پہ فوکس لینا دیکھو چاہیے؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ ڈی ایم کلیکٹر بننے کے لیے انسان کی خود کی محنت کو عمل دخل ہے، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہو گیا۔ انسان جو خود سے محنت کرتا ہے وہ مسلمان ڈی ایم بھی ہیں، مسلمان کلیکٹر بھی ہیں، گنے چنے مسلمان جو ہے وہ ایس پی بھی ہیں، گنے چنے ہیں، گنے تو چنے۔ ارے جو محنت کرے گا وہ آگے بڑھے گا، جو پڑھے گا ہی نہیں، جو محنت نہیں کرے گا وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تو کیا قوم مسلم کے ہی بچے نہیں پڑھ پاتے، باقی سب ارے محنتی ہیں؟ جب آزادی سے پہلے
जब 48% नहीं मैं मुसलमान सुनिए सर्विस तो में थे तो मुसलमानों के आपने कितने स्कूल नहीं, थे? हमने हमारे आलिमों ने कितनी मेरी मेहनत बात करी, सुनो, तारीख का मुताला किया है कि नहीं? हमारे स्कूल्स कितने हिंदुस्तान हैं। जब आजाद हुआ तो 48% मुसलमान गवर्नमेंट सर्विस में थे। कितने अरे मुसलमानों के अलग स्कूल थे? हजरत 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 आप बात को समझिए कितने मैं। प्राइवेट स्कूल थे? जब तो प्राइवेट स्कूल ही नहीं होते थे। हम्म हैं? हम्म जब तो कोई एक आध सर सैयद ने या एक आध दो स्कूल बनाए जब होंगे। जबकि बात सब जब थी, गवर्नमेंट के स्कूल होते थे और उसमें पढ़ के लोग सब कुछ बनते थे। जबकि बात जब थी, अब की बात अब है, नया दौर, नया टाइम, नया सब कुछ आज की हाँ तो डेट में। खोलो ना यार, आप स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, कलेक्टर बनाओ, नहीं एसपी हम तो बनाओ, बनाओ ना, खोलेंगे, कौन मना कर रहा है? हम तो खोल ही रहे हैं, लेकिन किसी ने आप मना किया क्या? नहीं, हम ये किसी कह ने रहे मना किया क्या? मैंने आपसे मना किया कि आप मत बनाओ? हैं, अरे हजरत मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप और हम मिलके ही इस पे मेहनत कर लें, स्कूल्स बना लें, कुछ अपनी कौम को जागा दें, जागरूक कर दें, और हम स्कूल से पूरे कम्युनिटी मिल के एक स्कूल्स बनाए, अपने स्कूल्स बने हमारे, और हमारे बच्चे, आपके बच्चे देखो मैं उसमें बताऊं, पढ़ें। जी मैं बताऊं, जी जी बताइए। देवबंद, सहारनपुर हम्म है, हम्म बिजनौर, हम्म ये, और वो मुजफ्फरपुर, जी मुजफ्फरनगर, हम्म ये जो 4 जिले हैं, हम्म पूरे हिंदुस्तान का हम्म 70% चंदा इन चार जिलों में जाता है। हम्म कोई स्कूल कॉलेज बनाया उन्होंने? अरे वो साहब, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं इनकी उन पे नहीं जा रही है, मैं सब पे जा रहा हूँ। आप तुमने ये कितने बनाए? अरे मैं बनाए नहीं, मैं आपसे अरे कह तो रहा हूँ, जब मैं आप कोशिश जो कर रहा हूँ। काम कर नहीं रहे, जो कुछ कर नहीं पा रहे, उसके बारे में बात ही क्या कर रहा है? तो क्या मतलब पहले सोचे भी खुद नहीं। कुछ करके दिखाओ, अरे हाँ पहले हजरत, खुद करके दिखाओ, मैं कोशिश वही तो, करो, बनाओ। अरे मैं वही इसीलिए आपसे रामनगर बात में कर रहा एक हूँ, आध कॉलेज बनाओ, मैं आपसे फिर इसीलिए तो हाँ फोन देखें कर रहा हम हूँ। भाई कि भाई बहुत बड़ा कोई कॉलेज आपने बनाया। अरे वैसे तो हजरत प्राइवेट मदरसे स्कूल हजरत खूब हजरत बनाए लोगों ने, हमारे हजरत कोटा में 20 ही हुए। हजरत हजरत मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि आप क्यों नहीं कोशिश कर रहे हो इस चीज पे मेरे साथ मिलकर। मैं जब कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ कोशिश करें ना, कि हमारी मुझे कौम तो के जिस बच्चे पढ़ें। चीज देखो, मुझे तो जिस चीज की जिम्मेदारी मेरे मजहब ने दी है, मैं तो उसको भरपूर किस हक चीज अदा की कर रहा हूँ। जिम्मेदारी दी है आपके मजहब ने मैं आपको। मजहबी आदमी हूँ। किस मेरी चीज की जिम्मेदारी जिम्मेदारी दी जो है, है, क्या है। मेरी जिम्मेदारी जो है वो इल्म दीन की इशाअत हम्म और उसकी नशर इशाअत है, और वो मैं कर रहा हूँ। नहीं, इसके अलावा और अब कोई कॉलेज बनाने जिम्मेदारी। के लिए आप लोग करो ना। नहीं, हमारे बच्चे अगर पढ़ लें और आप कोशिश करके, आपकी कोशिश करने से हमारे स्कूल्स बन जाएं, और उसमें बच्चे हमारे कौम मुस्लिम के पढ़ लें, तो आपको नहीं बुरा तो, लगेगा क्या। मैं क्यों कोशिश करूं उसके लिए? आप कोशिश तो करो ना, आपका मैं हक तो अपने नहीं है, जरिए। आप जो मुसलमान हैं मेरे तो आपका ऊपर हक नहीं है कौम मुस्लिम पे। मेरे ऊपर तो सबसे पहले कुरान और हदीस की तरवीज व इशाअत का हक है। हम्म एक आलिम के ऊपर फर्ज है कि वो हम्म इल्म दीन की हम्म तरवीज व इशाअत करे, और मैं उसकी कर रहा हूँ। नहीं, अगर आप ये भी करेंगे और वो भी करेंगे, दोनों कर लेंगे, तो क्या दो दिक्कत है। काम नहीं हो पाएंगे ना। एक काम ही नहीं हो पा रहा तो दो कैसे होंगे? अच्छा एक आप मैंने सही है। आपके लिए छोड़ दिया ना, एक काम आप कर लो। अच्छा 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 अच्छा, एक हम्म, काम हम कर लें, हाँ एक काम आप कर ही रहे हैं। भाई, हैं? जहाँ आदमी को जरूरत है डॉक्टर की, जी। है, हम्म दवा के लिए, वही हम्म आदमी को जरूरत है आलिम की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। हम्म है, हम्म वही हम्म जरूरत है आदमी को आलिम को नमाज पंजगाना नमाज पढ़ाने के लिए। हम्म वही जरूरत है दीनी मसाइल समझने और समझाने के लिए आलिम इसका की। मतलब कहने का ये तो है मैं कि, आलिम तैयार कर रहा हूँ, डॉक्टर आप तैयार कर लो। जी, वो कितने आलिम है, हमारे जो हैं, हमारे आलिम आज की डेट में, जो मैं खुद देख रहा हूँ, बेचारे पराते ढो रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मुझे देख के दुख होता है उन पे। कोई दिक्कत नहीं है। हैं? अगर कोई जायज काम करता तो उसमें आपको गलत हम्म दिक्कत और दुख होता। कोई अच्छा, कोई बुराई नहीं है कि आलिम मतलब अगर वो कोई उनकी जायज जेब में, काम कर अगर रहा है तो उनकी कोई जेब दिक्कत में नहीं। पेन लग जाए, किसी स्कूल्स में बैठ जाएं, जॉब करें, तो वो बुरा है। मजदूरी तो करना वो आपको खुश दिलवाइए हो। ना। अरे वो, अगर आप ऐसा कर नहीं, सकते हो आप तो नहीं कर बड़ी सकते अच्छी बात उसमें है, सहयोग, दिलवाइए ना। उसमें आप सहयोग नहीं आप कर सकते। दिलवाओ। मैं तो जिस लायक हूँ, आप जितनी सहयोग नहीं कर सकते। मेरी मेरी जितनी वुसअत है, जितनी मेरी ताकत है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। हाँ, मतलब आप इसमें सहयोग नहीं कर और सकते। मैं अल्लाह की अता से, हम्म सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से 10 जी आदमियों को रोजगार हम्म दिया हुआ है मैंने। हम्म आप भी 10 को दो अपने रामनगर में। वो 10 तो आलिमों को रोजगार दो, जैसे जब, मैंने 10 को दे रखा है। नहीं नहीं, अल्लाह की इंशाल्लाह। अता से, नहीं, अल्लाह की अता से जैन से मैंने हम्म, 10 को दे रखा है। आप भी दस 10 आलिमों को दो। आप हमारे लिए दुआ फरमा दीजिएगा, आप दुआ कर दीजिए हमारे लिए, कि अल्लाह आप हमें करें ऐसा कर तो दे जब आपकी। करोगे, नहीं, हम तो जब कर आप ही रहे करो हैं, शुरू तो करो।
کر دیا ہم نے، شروع کر دیا. کبھی آپ آئیے گا، تشریف لائیے گا، ہم نے شروع کر دیا. آپ آگے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ہم نے کتنا کام کر دیا. آپ آئیے گا، کبھی تشریف لائیے گا رام نگر. انشاءاللہ کبھی آئیں گے، آپ دعا دیکھیں گے فرمائیے انشاءاللہ. گا. آپ دعا بھی نہیں کر سکتے ہمارے لیے یہاں؟ دعا تو جب میں دیکھوں گا جبھی تو کروں گا. بنا دیکھے نہیں کر سکتے دعا آپ؟ بنا دیکھے بھی تو ارے کر جس سکتے ہیں دعا. کام کا وجود ہی نہیں ہے، میں آپ کی ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ جی کو ایمان عطا فرمائے، آپ کو جی ایمان پر قائم رکھے جی ہیں. جی. اور اگر آپ کی ایمان میں کچھ خرابی ہو تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کی خرابی کو دور فرما کر آپ کو آمین صحیح اور آمین سالم ایمان والا بنائے. یہ آمین. دعا کر بالکل. سکتا ہوں. جو کام میں نے دیکھا ہی نہیں، اس کام کے لیے میں کیسے دعا کروں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کام میں کامیابی عطا فرمائے جو آپ نے شروع ہی نہیں کیا. نہیں نہیں، ترقی کے لیے کچھ ہماری جو ہے، جو ہم مشن میں لگے ہیں اس کی ترقی کے لیے تو آپ دعا کر سکتے ہو. اب مشن تو میں آپ کا سمجھوں گا، اس ہر مشن کے لیے دعا نہیں کی جاتی. اچھا، چلیے کوئی یہودی انشاءاللہ کبھی کوئی آپ. یہودی کہے کوئی یہودی کہے صاحب ہماری کامیابی کے لیے دعا کریے. ہم، آدمی کے پہلے ایمان و عقیدے کو سمجھنا پڑے گا، تبھی تو اس کے مشن کی کامیابی کے لیے دعا کرنی پڑے گی. ایسے تو ہر ایک کے لیے ہاتھ اٹھا کے تھوڑی دعا کی جا سکتی تو ہندوستان کے لیے دعا نہیں کرتے اس کا مطلب آپ؟ ہے. ہندوستان کے لیے دعا نہیں کرتے پھر آپ اس کا کیوں نہیں مطلب؟ کرتے؟ ہم کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و شانتی ہم؟ پیدا کرے، نہیں، آپ اس تو کے لیے دیکھ کے دعا بات کرتے ہیں. کریے گا. کون کون ہمارے جی. کام کا ہے اسی کو دعا کریے گا. جو آپ کے کام کا ہے اس کو بنا اس کے کیوں دعا کریں گے پھر؟ ہندوستان ہمارے کام کا نہیں ہے. نہیں، ہندوستان میں ہندو بھائی بھی تو ہیں، ان کے لیے دعا نہیں کرو گے پھر؟ تو ہم ہم جو دعا کرتے ہیں جی. ہندوستان کی سلامتی کے لیے، امن و شانتی کے لیے. ہندو بھائی کے لیے نہیں اب کرتے ہیں جب ہندوستان میں سلامتی ہوگی تو جو لوگ ہیں وہ سبھی امن و شانتی میں آئیں گے، تو اس میں تو پھر ہم سبھی بھی ہو آئیں گے گئے. اس میں. پھر تو ہم بھی ہو گئے آپ اس بھی میں. آپ بھی ہو گئے اس میں. سب کے لیے کرتے